بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ماسٹر آن لائن قرآن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ الحاقہ سبق نمبر 2 تجوید و قراءت کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة۔ وجاء یہاں پر مد متصل ہے اور پھر مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اسی وجہ سے مد متصل ہوگا۔ فرعون ومن قبله یہاں پر اخفاء ہے، نون ساکن ہے، تنوین کے بعد حرف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد قاف حرف اخفاء میں سے ہے اور یہ قاف حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ با کے بل قلقلہ ہو رہا ہے، حرف قلقلہ 5 ہے، قاف تو با جیم دال۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، خا بھی پر ہے اور طا بھی پر ہے، حرف مستعلیہ میں سے ہے۔ فَعَصَوْا، صاد پر ہے، حرف مستعلیہ میں سے ہے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً۔ خا پر ہے، یہاں پر بھی خا پر ہے، یہاں پر بھی أَخْذَةً رَّابِيَةً، را بھی پر ہے، را مشدد پر زبر یا پیش ہو تو اپنی حرکت کے مطابق پر پڑھی جائے گی، اگر زیر ہو تو باریک پڑھی جائے گی۔ إِنَّا لَمَّا، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور میم مشدد میں بھی ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، طغى، طا بھی پر ہے اور غین بھی پر ہے، حرف مستعلیہ میں سے ہے۔ ماء یہاں پر مد متصل ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اسی وجہ سے مد متصل ہوگا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، یہاں پر حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، یہاں پر ہوگا اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا، لِنَج جیم کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا تَذْكِرَةً، یہاں پر ادغام یرملون ہے، نون ساکن تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام یرملون ہوگا، یعنی را اور لام میں بغیر غنہ، باقی 4 حروف یا واو میم نون میں غنہ کریں گے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، یہاں پر مد منفصل ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اسی وجہ سے مد منفصل ہوگا اور یہاں پر ادغام کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے۔ واعیہ، فَإِذَا نُفِخَ، خا پر ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، یہاں پر خا پر ہے، صاد بھی پر ہے، حرف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں ادغام یرملون کا قاعدہ لگ رہا ہے، حرف یرملون میں سے واو آ رہی ہے تو یہاں ادغام یرملون ہوگا اور یہاں غنہ بھی ہوگا۔ نفخۃ واحدہ، وحملت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ، یہاں پر بھی ادغام یرملون ہوگا۔ فیومئذ وقعت الواقعہ، فیومئذ وقع، یہاں پر ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا کیونکہ نون ساکن یہاں پر تنوین کے بعد واو حرف یرملون میں سے آ گئی ہے تو اسی وجہ سے یہاں غنہ ہوگا۔ حرف یرملون 6 ہیں، یا واو میم لام واو نون۔ وقعت الواقعہ، فیومئذ وقعت اذ وقعت، یہاں پر غنہ ہوگا۔ فیومئذ وقعت الواقعہ، ایک مرتبہ اس کو روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. صدق الله العظيم.